بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یحب المتقین۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے جس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ متقین قرآن پاک میں جگہ جگہ بے شمار موقعوں پر آیا ہے، شمار بھی تو آ سکتے ہیں، یعنی کثرت سے آیا ہے، اور بہت سی عبادتوں کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ بندے متقی بن جائیں۔ جیسے قرآن پاک میں آیا ہے کہ ہم نے روزے کو فرض کیوں کیا ہے، یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مسلمانوں ایمان والوں، ہم نے تم پر روزہ فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کا مقصد تقوی والی زندگی تم کو حاصل ہو جائے، اور اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی کوئی شخص متقی نہ بنے، متقی نہ ہو، تقوی کی صفت اس کے اندر پیدا نہ ہو، تو اس کی نماز نہیں ہے۔ صحیح معنی میں نماز وہی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد جس کو تقوی کی صفت حاصل ہو جائے وہ متقی بن جائے، متقیوں کے زمرے میں ان کی جماعت میں شامل ہو جائے۔ اسی اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں، تقوی کی حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے، مفسرین نے، محدثین نے، سب نے لکھا ہے، تقوی کہتے ہیں امتثال اوامر اور اجتناب نواہی۔ یہ عربی کا لفظ، عربی کی اصطلاح جس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے، اوامر یعنی مأمورات، کرنے والے کاموں کو کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اور اجتناب نواہی یعنی جن باتوں سے اللہ نے بندوں کو منع کیا ہے ان باتوں سے اپنے آپ کو بچا لے جانا۔ اجتناب یعنی بچنا، پرہیز کرنا، اجتناب نواہی جن باتوں کو اللہ نے منع کیا ہے، جتنے منہیات ہیں ان ساری باتوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہی ہے تقوی ہے۔ تو تقوی کے دو جز ہیں۔ اگر ہم خالی امتثال اوامر کریں، خالی مأمورات پر، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں، اور جن باتوں سے اللہ نے منع کیا اس سے پرہیز نہ کریں، نہ بچیں، ہم قیامت تک متقی نہیں بن سکتے۔ چاہے 70 حج کر لیں، عمرے کر لیں، چاہے جماعت میں چلے جائیں، چاہے خانقاہ میں چلے جائیں، چاہے کسی بزرگ سے بیعت ہو جائیں، اللہ کی ضربیں لگائیں، مراقبے کریں، جب تک کہ یہ دو باتیں ہمارے اندر نہیں پیدا ہوں گی ہم کامل دیندار نہیں بن سکتے۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس کا اہتمام کرے۔ امتثالی اوامر، کرنے والے کاموں کو کرنا ہے، اجتناب نواہی جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو منع کیا ہے ان باتوں سے اپنے آپ کو بچا لے جائے۔ اب اگر کوئی شخص نیک ماحول میں، دینداری کے ماحول میں، دینداروں کی محفل میں ہے، مسجد میں ہے، اور گناہوں سے بچ رہا ہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ کمال کی بات یہ ہے، تقوی کا معیار یہ ہے، تقوی کی علامت یہ ہے کہ گناہوں کے ماحول میں آپ ہوں، ماحول گناہوں کا ہے، ماحول بے پردگی بے حیائی کا ہے، ماحول ناچ گانے کا ہے، گناہوں کے ماحول میں رہ کر بھی، وہاں پر جا کر بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے جائیں آپ، یہ ہے متقی۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ صحت مند کس کو کہتے ہیں؟ آدمی صحت مند ہے، تندرستی ہے، اس کو حاصل ہے، تو صحت مند کس کو کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ فرما رہے تھے، مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ میں تھے، میں بھی ساتھ میں تھا، تو آگے والی حقیقت کو سمجھانے کے لیے حضرت نے فرمایا، ایک سوال کیا، بتاؤ صحت کس کو کہتے ہیں، تندرستی کس کو کہتے ہیں؟ پھر خود ہی جواب دیا کہ تندرستی اس کو کہتے ہیں اگر کوئی مخالف موسم اس کو مل جائے، صبح کا وقت ہے، الصبح فجر بعد ٹھنڈا موسم، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، آپ باغ میں چلے گئے، اور اس موسم میں جانے کے بعد، کھلی فضا میں جانے کے بعد بھی آپ کو سردی نہ ہو، زکام نہ ہو، ناک نہ بہے، کھانسی نہ آئے، تو آپ صحت مند ہیں۔ اور اگر ذرا بھی ٹھنڈ موسم آپ کو برداشت نہ ہو، آپ ٹھیک ٹھاک اپنے گھر میں ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن ذرا ٹھنڈک لگی، سرد ہوا لگی، اور کھلی فضا میں آپ گئے، اور بس آپ کی ناک بہنے لگی، زکام ہو گیا، چھینکیں آنے لگی، کھانسی شروع ہو گئی، اس کا مطلب آپ کی طبیعت کمزور ہے، آپ صحت مند نہیں ہیں، آپ تندرست نہیں ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہی حال متقی کا ہے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟
کہ یہ متقی نہیں. آپ جب تک جماعت میں آپ ہیں گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، مسجد میں ہیں گناہوں سے بچے ہیں، اعتکاف میں ہیں گناہوں سے بچ رہے ہیں، اللہ والوں پاس گئے بزرگوں پاس بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کے ماحول میں ہیں تو گناہوں سے بچے ہوئے ہیں. لیکن جب کبھی ہم کو گناہوں کا موقع مل جاتا ہے، ناجائز محفل میں ہم پہنچ جاتے ہیں، ناچ گانے کی محفل میں ہم چلے جاتے ہیں، بے پردگی بے حیائی کا ماحول ہمارے سامنے آتا ہم وہاں پر ہوتے ہیں، تو پھر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا پاتے. یہ دینداری نہیں، یہ شخص متقی نہیں. متقی تو یہ ہے کہ گناہوں کا ماحول ہو، بے پردگی کا ماحول ہے، اس کے بعد بھی اپنے آپ کو تم گناہوں سے بچا لے جاؤ. اسکول میں کالج میں پڑھنے والے اسکولی لڑکے، گناہوں کا ماحول ہے، بے پردگی کا ماحول ہے، لڑکوں لڑکیوں کا اختلاط ہوتا ہے، ہنسی مذاق تفریح کا ماحول ہوتا ہے، بے پردگی بے حیائی کا ماحول ہوتا ہے. اس گناہ کے ماحول میں اپنے آپ کو بچا لے جائیں، عزت کو، پاک دامنی کو، عفت کو اختیار کریں، تو یہ شخص متقی ہے. یہ مشکل ہے. خالی مسجد میں آ کر دیندار بن گئے ہم، اور باہر جا کر کے فاسق و فاجروں کے ساتھ ہم بے حیائی کے کام کریں، بے پردگی ہم کریں، گندے مذاق ہم کریں، گندی تصویریں بنانا تصویریں ہم دیکھیں، ناچ گانے کی محفل میں ہم شریک ہوں، سارے غلط کام ہم کرتے ہیں، اور مسجد میں آ کر بڑے دیندار اور صوفی بن گئے. یہ عیسائیوں والے دیندار، عیسائی ایسا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں خوب جی بھر کر کے پیٹ بھر کر گناہ کرو، اور بعد میں ان کے جو پادری جو ان کے علماء ہوتے کہہ رہے ان سے ملاقات کر لو، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، بیعت ہو جاؤ، بس سارے گناہ دھل جائیں گے. نہیں، ہماری شریعت یہ نہیں کہتی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ نہیں سکھلایا. آپ نے سکھلایا کہ تم 15 سال کے بعد سے تم بالغ ہو گئے ہو شرعاً اور حکماً، تم کو اب سارے گناہوں سے بچنا ہے. گناہوں کے محفل میں، گناہوں کے ماحول میں جا رہے ہو، بے پردگی کے ماحول میں تم جا رہے ہو، بیاہ شادی کے ماحول میں تم گئے، وہاں پر اختلاط ہے مردوں عورتوں کا، وہاں پر بھی اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھو. تم سفر کر رہے ہو، ٹرین میں ہو، ایئرپورٹ میں ہو، ہوائی جہاز میں ہو، وہاں پر بھی نگاہوں کی حفاظت کرو. نفس کا تقاضا ہے، ماحول گناہ کا ہے، بے پردگی کا ماحول ہے، بد نگاہی کا ماحول ہے. ایسے ماحول میں بھی اپنے آپ کو بچا لے جاؤ تو تم کو ایمانی صحت حاصل ہے. ورنہ ہماری شان، ہماری مثال وہی ہوگی کہ بظاہر تو صحت مند ہے، جہاں ہم کو ذرا ہوا لگی، ناک بہنے لگی اور کھانسی آنے لگی اور زکام ہو گیا، سردی کا اثر ہو گیا، اس کو صحت نہیں کہتے. اس لیے ہم بھی اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ بے پردگی کے ماحول میں، گناہوں کے ماحول میں، کالج کے ماحول میں، ناچ گانے کے ماحول میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی ہم فکر کریں، کوشش کریں، ہمت کریں. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنی میں متقی اور پرہیزگار بنائے. اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے، اور قرآن پاک کے 4 پارے میں ہم نے جنت کو تیار کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت کو تیار کیا گیا، اعدت للمتقین، جنت کو تیار کیا گیا متقیوں کے واسطے. تو متقی لوگ جنت میں جائیں گے. اس لیے بھائی اپنے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں. زبان کی حفاظت، دل کی حفاظت، ہاتھ پیر کی حفاظت، اور سب سے بڑی نگاہوں کی حفاظت، کان کی حفاظت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.